میری قوم کے جوانوں، عمر عمر ہے، صدیق صدیق ہے، جس کے غلاموں کا جواب ہے۔ یہ جلسہ چل سکے گا ہزاروں سال، ان کی عمریں ہیں، اور پھر جس کی معلومات جتنی ہوتی ہے اس کی بات اتنی بڑی ہوتی ہے۔ ہماری معلومات ہے جبریل کی، ہماری معلومات ہے، ہائے ہائے، جس کی معلومات جبریل کی طرح نہ ہو، غلاموں کو بیان نہ کر سکا جبریل۔ جبریل جبریل ہے، میں جبریل پہ حضرت فاروق اعظم کو فضیلت نہیں دے رہا، فضائل الگ ہے، افضلیت الگ ہے، لیکن یہاں تو بیان کی بات ہے۔ آخر نبی کی نظر جس پہ پڑ جائے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، تو نبی کی آنکھوں کا حال کیا ہوگا؟ اگر صرف آنکھوں پر گفتگو ہو تو پھر آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے کہ خدا نے نبی کو آنکھیں کیا دی ہے۔ میرا عنوان وہ نہیں، میں عرض کیا کر رہا تھا۔ اب سمجھے حضرت عمر کیا ہے؟ 1000 سال تک میں عمر بیان کروں، 1000 سال ختم ہو جائیں گے، فضائل عمر ختم نہیں ہوگی، یہ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ اب سنیے، وہی عمر ایک دن حضرت کعب سے کہتے ہیں، اے کعب، ذرا مجھے ایسی بات سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ پڑا۔ اور حضرت عمر پتہ ہے اللہ کے خوف سے بہت روتے تھے۔ یہ بھی مجھے شکوہ ہے، ہمیں بکری گم ہونے پہ بھی رونا آتا ہے، ہمیں موبائل گمنے پہ بھی رونا آتا ہے، حتیٰ کہ ہم غزل سن کے بھی رو دیتے ہیں، ہم سیریلوں میں ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے بھی رو دیتے ہیں، لیکن اگر ہمیں رونا نہیں آتا تو اللہ کے خوف سے رونا نہیں آتا۔ کب روئے اللہ کے خوف سے؟ بچے کی موت پہ روئے، بکری کے گم ہونے پہ روئے، دوستوں کی جدائی پہ روئے، کبھی اللہ کے لیے بھی روئے؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ بڑا گھمنڈ سے کہتا تھا، میں اتنے پاپ کرتا ہوں، میں اتنے پاپ کرتا ہوں، اللہ مجھے سزا نہیں دیتا، میں اتنے پاپ کرتا ہوں، اللہ مجھے سزا نہیں دیتا۔ تو اس زمانے کے نبی کو اللہ نے وہی فرمائی، اس سے پوچھو تو ذرا، کیا کبھی یہ میری محبت میں رویا ہے؟ وہ نبی نے پوچھا، کیا کبھی تو اللہ کی محبت میں رویا ہے؟ بولے نہیں رویا۔ تو نبی نے فرمایا، اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ تو سب کے لیے روتا ہے، رب کے لیے نہیں روتا۔ اور اللہ کے رونے کی فضیلت بیان کروں، جب کوئی اللہ کے لیے روتا ہے تو اس کے آنسو پہلے اللہ کے ہاتھوں میں آتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صوفیوں کے نزدیک کی حدیث بیان کرتا، شاید وہ کے رقص کرتے، اللہ کے دست قدرت میں اس کے آنسو، کسی کے آنسو رومال میں پہنچے جاتے ہیں، کسی کے آنسو رومال میں پہنچے، کسی کے آنسو دامن میں خشک ہوتے ہیں، کسی کے آنسو داڑھی میں خشک ہوتے ہیں، لیکن جو آنسو اللہ کے نکلتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھوں میں آتے ہیں، اس کے دست قدرت میں آتے ہیں، جیسا کہ اس کے ہاتھ ہے، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، شرمندگی کے 2 آنسو اللہ کو اتنی عزیز ہے۔ شہیدوں کے خون پر کوئی چیز فوقیت رکھتی ہے تو وہ مسلمانوں کے آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں۔ مکھی کے سر کے برابر بھی اگر کسی کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل آئے تو اللہ اس کے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ہائے، ہم نے تو رونا ہی چھوڑ۔ بہرحال فاروق اعظم اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان پڑے ہوئے تھے، اور پھر بھی کعب سے کہتے ہیں، کعب مجھے ذرا ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہو جائے۔ اب کعب بیان کر رہے ہیں، ابن حجر مکی اس کو اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں، امیر المومنین، سننا غور سے، امیر المومنین قیامت کے دن جب جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھولے گا اللہ، تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان سب کے بھیجے سر میں ایسے کھولنے لگیں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگتا ہے۔ کدھر؟ مشرق میں جہنم کھلے گا، وہ بھی کتنا؟ پورا دروازہ نہیں، کھڑکی نہیں، بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا۔ تو اپوزٹ سمت میں مغرب میں جتنے کھڑے ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے۔ جب مشرق میں جہنم اتنا سا کھلے گا اور یہ حال ہوگا تو جس کو پورا جہنم میں اللہ ڈالے گا کیا ہوگا؟ میرے بھائی، جس جہنم میں پتھر کے پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، تیرے میرے جسم کا کیا ہوگا؟ مستی کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، کہے لگا رہے ہو، غافل ہو آخرت سے، سن لو، خدا کے لیے کوئی کسی فقیر کو بلایا ہے تو اس کے دل کا درد سن، دل کے کاموں سے سن لو۔
اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رو پڑے، ایسا ہوگا؟ کعب نے کہا ایسا ہی نہیں ہوگا اور بھی کچھ ہوگا۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا جب اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جہنم کو لانے کے لیے تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈال کر فرشتے اس کو کھینچ کے لائیں گے۔ تو جب پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا، سانس، تو جتنے اولین اور آخرین ہوں گے سب ایک ٹیلے پہ جمع ہو جائیں گے اس کے خوف سے۔ پھر جہنم جب دوسری مرتبہ سانس لے گا تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم دوسری بار سانس لے گا تو پورا میدان محشر اس کے سینے سے دل نکل کر لوگوں کے حلق میں اٹک جائے گا۔ اس میں نمازی بے نمازی نیک بد کسی کی تمیز نہیں، سب کے سینے سے دل نکل کے حلق میں اٹکیں گے۔ ذرا غور کریں میرے بھائی، ذرا غور کریں۔ مچھلی کا کانٹا پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لقمہ پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹکیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اسی کو میدان محشر کہتے ہیں، جس کے بارے میں تم کہتے ہیں نا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ کیا دیکھ لو گے؟ یہ دیکھو ذرا، یہ دیکھو، حدیث کی دنیا میں دیکھو، رات رات بھر سوتے پڑے رہنے والوں ذرا غور کیجئے، وہ یوں ہی راتوں کو نہیں روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ اور پھر اب کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو ایسی آگ بھڑکے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے اللہ سے کہیں گے مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، تو مجھے امان دے دے۔ کون کہے گا؟ اللہ کا پیغمبر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ۔ حضرت موسیٰ کہیں گے میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، مجھے صرف میرے لیے امان دے دے۔ فاروق اعظم تو بہت ہوئے۔ پھر کہیں گے امیر المومنین ابراہیم خلیل اللہ جس نے کعبہ بنایا، نبیوں کے باپ، وہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، تو مجھے امان دے دے، میں اپنی لیے امان چاہتا۔ فاروق اعظم اور ہوئے، ان لوگوں کا یہ حال ہوگا۔ کہا امیر المومنین حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تو اللہ کا اتنا خوف ہوگا کہ وہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے مولا میں میری ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا،